حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت کی سردار ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصحاب بیٹھے تھے اور ساتھ میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ اس کے جواب میں سارے اصحاب خاموش رہے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی کام کے حوالے سے اپنے گھر گئے ہیں اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت نہ غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم مرد عورت کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باحیا خاتون تھی جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ ان کے حوالے سے بڑا حیا کے حوالے سے بڑا ایمان افروز واقع ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسماء بنت عمیس کہ جب بندہ دنیا سے پردہ پوش ہو جاتا ہے یا یعنی ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو بغیر کپڑوں کو غسل دیا جاتا ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتی۔ تو اس کے جواب میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے افریقہ میں دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس کو جب غسل دیا جاتا ہے تو کپڑا اوپر رکھ کر غسل دیا جاتا ہے تاکہ معاملہ ستر کا ڈھکنے کا باقی رہے۔ اس پر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی حضرت اسماء بنت عمیس کو، کہا کہ بس ٹھیک ہے، جب میرا دنیا سے رخصت کا معاملہ آئے، جب میرا انتقال ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ مجھے غسل دیں گے اور میرے اوپر کپڑا ضرور ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ میرے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ اور دوسرا علی ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ وہ میرا شوہر ہے، وہ آپ کو پانی دے گا اور آپ پانی سے مجھے غسل دیں گی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی لے رہی تھی، آپ کو غسل دے رہی تھی، اس پر جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا یہ میرے ساتھ فرمان ہے، بلکہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے اس طرح سے غسل دینا ہے، اور مجھے کہا کہ صرف میرے اس غسل پر 2 آدمی ہوں گی، ایک آپ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات سنی ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا کہ ہم ان کی بات کا، ان کی وصیت کا احترام کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کو غسل دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بھی وصیت فرمائی، فرمایا کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے جانا، دن کے وقت نہ لے جانا، تاکہ میرے جسم کے جو خد و خال ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلے اللہ کے رسول کی بیٹی کیسے تھی۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ خواتین کے لیے جو کفن دفن کا معاملہ شریعت اسلام نے دیا ہے، 5 کپڑے ہوتے ہیں، 5 مرد کے 3 ہوتے ہیں اور خاتون کے 5 ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 3 پیسز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے باندھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی حیا کا معاملہ یہ تھا۔ اللہ اکبر۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے حوالے سے بات کریں، اللہ اکبر، یہ بیٹی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حیا سے اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ زوجہ ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کواری لڑکی سے زیادہ شرم کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قریش مکہ اور منافقین نے تہمت لگانے کی کوشش کی، اور اس کی گواہی کس نے دی؟ میں تھوڑا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت مریم سلام علیہا پر تہمت لگی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے گواہی ایک بچے کے ذریعے سے دلوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے گواہی ایک بچے سے دلائی، اللہ اکبر۔ اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے اور کفار مکہ کے لوگوں نے جب تہمت لگانے کی کوشش کی، اللہ اکبر، تو ان کی گواہی کسی آدمی نے نہیں دی، خود قرآن کریم نے دی، اللہ اکبر۔ یہ تھا حیا کا معاملہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 2 صاحبزادیاں تھیں جن کے ساتھ وہ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور ظاہر ہے جب بیٹے نہیں ہوتے تو گھر کے کام کاج بیٹے ہی کرتی ہیں۔ اب وہ بوڑھے تھے جناب شعیب علیہ السلام، وہ مدین کے مقام پر پہنچے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنویں پر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ جو خواتین ہیں جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں سائڈ پہ بیٹھی ہیں، انتظار کریں جب یہ لوگ جائیں گے تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ایک بھاری سا پتھر رکھ کر گئے تاکہ کوئی اور پانی نہ پلائے۔ تو یہ چونکہ خواتین ظاہر ہے طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، ظاہر ہے، اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور وہ بھاری برکم جو پتھر تھا اس کو اٹھایا، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس پر یہ گئی ہیں، اپنے والد کو بتایا کہ فلاں شخص تھا اور یہ اس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے ہیلپ کیا، ہمارا تعاون کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو بلا کے لائیں، اللہ اکبر۔ تو جناب شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جب آئی ہے، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ، اس کا حیا کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا فجاءتہ احداہما، ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی، چلتے ہوئے، علی استحیاء، اس حال میں کہ حیا پر چل کے آئی، یعنی اتنا حیا تھا کہ حیا بھی قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے ذکر کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ حیا ہمیں ملتا ہے، اور آج کل ہم کیا چاہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بہن بھائیوں، کہ آپ کا جسم، پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جسم ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کا بنایا ہوا جسم ہے، تو پھر آپ کی مرضی کیسے ہوگی؟ خالق کا دیا ہوا جسم ہے تو آپ کی مرضی کیسے ہوگی؟ مالک کا دیا ہوا جسم ہے تو پھر آپ کی مرضی کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ 1400 سال پہلے جناب فاطمہ، جناب عائشہ، جناب مریم سلام علیہا، جناب شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں امہات المؤمنین، اتنا حیا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اور آج کے معاشرے کی بیٹی کہتی ہے کہ مجھے آزاد چھوڑ دو، اللہ، میرا جسم میری مرضی، اللہ، کس ذہن سے آپ کہتے ہیں کہ میرا جسم ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ میرا جسم ہی نہیں ہے، میرے خالق کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس میں میں خیانت نہیں کر سکتا، جو اللہ کہے گا وہی مجھے کرنا پڑے گا، میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا، میرے خالق کا جسم اور میرے خالق کی مرضی ہے میرے جسم پر، یا یوں کہیں میرے جسم پر میرے خالق کی مرضی ہے، اللہ اکبر۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟
جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ جناب مریم سلام علیہا کے حیا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے حیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام کے حیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ امہات المؤمنین کے سب حیا کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟